کہ آپ کے کسی سے اس اسلام کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور اس کا عطر مجھے بتلا دیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہیے آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو، ٹھیک ٹھیک اس ایمان پر قائم رہو۔ یہ حدیث شریف جوامع الکلم میں سے ہے، اور جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ بات مختصر لیکن اس کے معنی بہت زیادہ۔ تو یہ بھی ان جامع احادیث میں سے ایک حدیث ہے، مختصر سا، یعنی یہ جملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ان دو لفظوں میں دین اسلام کا پورا خلاصہ آ گیا، دین اسلام کا پورا خلاصہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس پر استقامت، ڈٹ جانا مرتے دم تک، ہی اسلام کی غرض و غایت اور اس کی روح۔ ایمان باللہ کا مطلب تو آپ عقائد کی جہاں بحث ہوتی ہے شروع میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا۔ یہ استقامت کا مطلب کیا ہے جو یہاں حدیث میں فرمایا گیا؟ استقامت کا معنی ہے بغیر کسی کجی اور انحراف کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے، افراط اور تفریط کے، اللہ تعالیٰ تک کی جو مقرر کردہ صراط مستقیم ہے اس پر قائم رہنا، ہمیشہ اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتے رہنا، گویا تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا دین کے اندر، جن کو منع کیا گیا، اور تمام شریعت کے احکامات، اس کی صحیح مکمل اور دائمی اتباع کا نام استقامت ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوں کے لیے اس سے آگے اور کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ استقامت بڑے کمال کی چیز ہے۔ استقامت اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد اس پر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، تمام شریعت کے احکامات پر، شریعت کی اتباع پر ڈٹ جانا، یہ استقامت ہے۔ اور بعض صوفیوں نے کہا ہے نا کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ استقامت ہزاروں کرامتوں سے بہتر اور بالا تر ہے۔ یعنی ہزاروں کرامتیں اگر کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، یہ اتنے کمال کی بات نہیں ہے کہ ایک اللہ کا بندہ زندگی اس کی استقامت کے ساتھ ہو، اتباع سنت کے ساتھ۔ ایک اللہ والے نے اپنے شیخ سے ذکر کیا کہ ہم آپ کے پاس اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آج کل کا ماحول دیکھیں نا، لوگ کرامتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ کوئی کرامت 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 کرامت۔ تو اس اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جب سے تم میرے ہاں رہ رہے ہو، ظاہر ہے وہ اللہ والے کے پاس کس لیے گیا تھا؟ اصلاح کے لیے، اپنی روحانی اصلاح کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے عرصے سے تم میرے پاس رہ رہے ہو، تم نے کبھی میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ یہی استقامت مطلوب ہے
یہ انسان کو نصیب ہو جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، جھوٹی قسم کی بعض چیزیں منسوب کر کے بعضوں کو آسمانوں پہ اٹھا لیا جاتا ہے، ہاں، ملنگوں، فقیروں، فلاں، بھلے ان کو طہارت کا طریقہ ہی نہ آتا، نماز پتہ نہیں وہ پڑھتے ہوں یا نہیں پڑھتے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے نماز، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب مکہ مدینہ میں نماز پڑھتے، رہتے یہاں ہیں، کھاتے ہیں، باقی سارا کچھ یہی کرتے ہیں، اور نماز مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں۔ تو ایسا لوگ، ایسا آدمی اللہ کا ولی تو دور کی بات ہے جی، جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، طہارت نہ ہو، لیکن آج کتنے گمراہ، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل کمال کی چیز ہے استقامت۔ کسی اللہ کے بندے کو اگر یہ نصیب ہو جائے، نمازوں کا اہتمام، پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کا اتباع، بھلے اس کے ہاتھ میں کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ قرآن پاک میں تعریف کی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں یہ ایمان کی حقیقت اور روح بھی نصیب فرمائے، اور اس پر مرتے دم تک استقامت بھی نصیب فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے برحمتک یا